محترم سامعین کرام، اب پیش ہے درس حدیث، جس کو آپ کے سامنے 5 اہم باتوں کے عنوان سے پیش کریں گے مولانا غیاث احمد رشادی، صدر صفا بیت المال انڈیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین هم فی صلاتهم خاشعون وقال تعالی فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، صدق اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، آج ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں 9 اہم ترین باتیں بتلا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی باتیں جو بہت کم وقت میں ایسی مفید اور اہم ہوتی ہیں جن کی تشریح اور تفصیل ہم گھنٹوں بیان کر سکتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم گھنٹوں جو باتیں بیان کرتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چند لمحوں میں بیان کرتے ہیں۔ بڑی عجیب خوبی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ آپ جوامع الکلیم تھے، یعنی لمبی لمبی باتیں کرنے کے بجائے مختصر الفاظ میں وہ باتیں بیان کرتے تھے کہ جن کی مختصر سی ایک بات میں سمندر ہو، علم کا سمندر گویا کہ۔ انہی میں سے ایک حدیث آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، مشکات شریف میں یہ حدیث درج ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امرنی ربی بتسع، میرے رب نے مجھ کو 9 باتوں کا حکم دیا ہے، 9 کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے۔ گویا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مگر حکم ربانی ہے۔ یوں سمجھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتری ہوئی بات ہے، اگرچہ کہ قرآن مجید میں یہ بات نہیں ہے، یہ 9 باتیں، لیکن اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے بطور الہام کے۔ وہ کیا 9 باتیں ہیں ان کو ہمیں غور سے سننا ہے، بڑی اہم ترین باتیں ہیں۔ ان اہم ترین باتوں کی عظمت کو پہلے ہم اپنے دل میں بٹھائیں۔ یہ کوئی عام شخصیت نہیں کہہ رہی، یہ 9 باتیں یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور نبی کی زبان سے کہلائی جا رہی ہیں۔ اس کی اہمیت کو ہمیں پہلے سمجھنا ہوگا۔ معمولی سا ایک آدمی ہم کو متوجہ کر کے کہتا ہے کہ میں ایک اہم بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، تو ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم پوری طرح اس کی بات کو پوری توجہ کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ سنتے ہیں۔ لیکن جب اللہ کی بات ہو اور اللہ کے رسول کی بات ہو تو پھر تو اس کو ہمیں بڑے غور سے سننا چاہیے کہ وہ 9 باتیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرنی ربی بتسع، میرے پروردگار نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا۔ سب سے پہلی بات خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، ظاہر میں اور پوشیدگی میں، خلوت میں اور جلوت میں اللہ سے ڈرنا، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف۔ عموماً لوگ بعض مرتبہ ظاہر میں لوگوں کے سامنے خشیت کا اظہار کرتے ہیں، اور جب علانی اندر جاتے ہیں، سر میں ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، جہاں ان کو کوئی دنیا والا، کوئی دیکھنے والا مخلوق میں کا کوئی فرد نہیں ہوتا، جبکہ وہاں خالق دیکھ رہا ہوتا ہے، تو وہاں ان کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ وہاں خشوع اور خضوع پورا ایک کونے میں پوٹلی میں باندھ کر رکھ دیا گیا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، پوشیدگی میں اور ظاہر میں، خلوت میں اور جلوت میں، مجمع میں اور انفرادی حالت میں، ہر حالت میں اللہ سے ڈرنا۔ لوگوں کے سامنے خشیت کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ آدمی
تنہائی میں، خلوت میں اور پوشیدہ جہاں ہوتا ہے وہاں بند کمروں میں اللہ کا ڈر دل میں پیدا کر. یہ بہت بڑی کمال کی چیز ہے. اسی لیے یہاں سر اور علانیہ کا لفظ استعمال کیا، اور پہلے سر کا لفظ استعمال کیا گیا، بعد میں علانیہ کا. اس لیے کہ کمال سر میں ہے، پوشیدگی میں، تنہائی میں، اکیلے پن میں، خلوت میں اللہ سے ڈرنا یہ کمال ہے. علانیہ لوگوں کے سامنے آدمی ڈرتا کہاں ہے؟ وہ تو ڈر حقیقت میں نہیں ہے. جو آدمی پوشیدہ حالت میں نہیں ڈرتا لیکن لوگوں کے سامنے ڈر رہا ہے تو وہ ڈر خشیت حقیقت میں نہیں ہے، وہ اظہار خشیت ہے، خشیت نہیں ہے. اس حقیقت کو اور اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور دوسری چیز، نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھ کو 9 باتوں کا حکم دیا ہے. اس میں سے دوسرا حکم یہ ہے کہ کلمۃ العدل فی الغضب والرضا، کہ انصاف کی بات کہوں غصے کے عالم میں بھی، غصے کی کیفیت میں بھی، غصے کی حالت میں بھی، اور رضا کی حالت میں بھی، رضا مندی کی اور خوشی کی حالت میں بھی. غصے کی کیفیت میں رہوں جب انصاف سے ہٹ جائیں، اور خوشی میں ہوں تو انصاف کریں. یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ آدمی رضامندی کے وقت میں بھی حق بات کہے، انصاف کی بات کہے، عدل کی بات کہے، اور غصے کی کیفیت میں ہو جب بھی وہ کسی کی جانبداری نہ کرے، بھائی کی یا بہن کی یا بہنوئی کی یا رشتہ دار کی یا پڑوسی کی یا دوست کی جانبداری اور طرفداری، اپنے گروپ کے سردار کی اور امیر کی تائید جانبداری کرے، اور دوسروں کو، اور وہاں انصاف کو نہ دیکھے، عدل کو نہ دیکھے. نہیں، ہر حالت میں عدل، انصاف کا کلمہ کہنا، وہ کلمۃ العدل، انصاف کی بات کہنا، فی الغضب والرضا، غصے کی حالت میں بھی، غضب کی کیفیت میں بھی، اور رضا کی کیفیت میں بھی. اور تیسری چیز نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی والقصد فی الفقر والغنى، میانہ روی اختیار کرنا، اعتدال پر قائم رہنا، فی الفقر والغنى، مالداری میں اور غریبی میں، فقر و فاقے کے وقت میں، خوشحالی کے وقت میں. مال و دولت کی فراوانی ہے، جب بھی میانہ روی اختیار کر رہا ہے، حد سے نہیں بڑھ رہا ہے، افراط سے کام نہیں لے رہا ہے، اسراف اور فضول خرچی نہیں کر رہا ہے، بلکہ اپنے حد پر قائم ہے، اپنے اعتدال پر قائم ہے. فقر و فاقے میں بھی اعتدال سے کام لے. اور اس چیز کی فی زمانہ بڑی شدید ضرورت ہے. لوگ جب مالداری کے اونچے درجوں پر پہنچ جاتے ہیں، عہدہ مل جاتا ہے، اور عہدے کی بنیاد پر مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے، تو پھر آدمی اعتدال سے ہٹ جاتا ہے. اب سب کر رہا ہے وہ کام جس کو پہلے جس سے نفرت کرتا تھا، اب وہ نفرت اس کی ختم ہو گئی. اب اسراف، فضول خرچی، بچی کی شادی ہو رہی ہے، پٹاخے اڑائے جا رہے ہیں، لاکھوں کے پٹاخے اڑائے جا رہے ہیں، لاکھوں کا اسٹیج سج رہا ہے، لاکھوں کا شادی خانہ متعین ہو رہا ہے، 20 قسم کے کھانے پکوائے جا رہے ہیں، آدھا کچرے کی کنڈیوں میں جا رہا ہے بچا ہوا، اور آدھا لوگوں کے پیٹ میں جا رہا ہے. ناچ ہو رہا ہے، گانے ہو رہے ہیں، آرکیسٹرا ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. اعتدال سے ہٹ جانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پروردگار نے مجھ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں اعتدال کا رویہ اختیار کروں، فقر میں بھی، خوشحالی میں بھی، مالداری میں بھی، غریبی میں بھی، ہر حالت میں اعتدال پر قائم رہنا، میانہ روی اختیار کرنا، درمیانی راہ پر چلنا. یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے اعتدال. خیر الامور اوساطها، کاموں میں بہترین کام اوسطها، درمیانی کام، بہت زیادہ اونچا بھی نہیں، بہت کم بھی نہیں، حد سے زیادہ بخل سے بھی کام نہ لیں، بہت زیادہ یہ ولا تبسط يدك كل البسط فتقعد ملوما محسورا ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط. خرچ کرنے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ دیکھو اپنے ہاتھ کو بالکل باندھ کر مت رکھو، بخل کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے ایک دم باندھ کر رکھے، کسی کو کچھ بھی نہیں دے رہے، ضرورت پر بھی نہیں دے رہے. ایک آدمی مر رہا ہے، ایک رشتہ دار مصیبت پہ پڑا ہوا ہے، حادثے سے دوچار ہے اپنا پڑوسی، لیکن 5 پیسے اس پر خرچ نہیں ہو رہے ہیں، ہاتھ باندھ کے. اور ولا تبسطها كل البسط، اور پورا ہاتھ بھی اتنا پھیلا مت دو کہ سب کا سب دے دو، اور شام میں افسوس کفی افسوس ملتے بیٹھ جاؤ کہ کچھ ہوتا تو بہت اچھا تھا، پھر اپنے آپ پر کوسنے لگو. نہیں، حکم دیا گیا کہ فقر میں اور غنا میں اعتدال رہے، ہر حالت میں اعتدال.
محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد معزز